إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم. قابل احترام ماں اور بہنوں، ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل سے متعلق ان کی سیرت اور ان کی شخصیت کے تعارف کے اعتبار سے یہ سلسلہ جاری ہوا ہے. مقصود یہ ہے کہ خواتین میں صحابیات کی سیرت سے فائدہ اٹھانا اور علم کے اعتبار سے اور عمل کے اعتبار سے ان کی حرص اور ان کی قربانیوں کو جان کر اپنے اندر وہ مزاج پیدا کرنا جو صحابیات میں تھا. خصوصاً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات، ان کی زندگی میں جو خیر پائی جاتی تھی علم و عمل کے اعتبار سے، ایمان و یقین کے اعتبار سے، تقوی و زہد کے اعتبار سے، ہم اپنی زندگی میں ان کے مطابق تبدیلی لانے کا حوصلہ پیدا کریں. اور ازواج مطہرات میں سے خاص طور سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے پیاری بیوی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کا علمی اعتبار سے امت میں اور امت کے مرد و عورت سبھی میں ایک خاص مقام ہے کہ سارے صحابہ میں اگر دیکھا جائے سب سے زیادہ حدیثیں کس نے روایت کی ہیں تو ان میں ابو ہریرہ و عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بعد حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نمبر آتا ہے کہ امت میں کثرت روایت کے لیے معروف شخصیات میں دو مرد ہیں تو ایک عورت بھی ہے. تو یہ بہت بڑی شان ہے اور یہ بہت بڑا مقام ہے جو اللہ تعالیٰ نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حصے میں رکھا. قیامت تک کی خواتین کے لیے یہ ایک بہت بڑا اسوہ اور چیلنج ہے کہ وہ اس کو دیکھیں اور پھر اپنی زندگی میں جھانکیں اور وہ سارے عذر جو علم و عمل کے اعتبار سے ان کے پاس ہیں ان کا بھی جائزہ لیں کہ اتنی قربانیاں، اتنے مجاہدے، اتنی تکلیفیں برداشت کر کے وسائل کی کمی کے باوجود اس زمانے میں خاتون جب اتنا علم حاصل کر سکتی ہے اور امت تک اس علم کو نقل کر سکتی ہے تو آج ساری سہولتوں کے بعد ان ساری سہولتوں کو پا کر ہم کیوں نہیں کر سکتے. یہاں نہ صرف حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علمی مقام کا بیان ہے بلکہ ان کے مزاج، ان کی عبادات، ان کا تقوی، ان کا اخلاق، ان کے دین پر ثابت قدمی، ان کا صبر اور زندگی کی تکلیفوں کو برداشت کر کے دین پر جمے رہنا، یہ ساری چیزیں ان کی زندگی میں دیکھنے کو ملتی ہیں. اور اس کے بعد پھر علمی اعتبار سے اتنا اونچا مقام پانا، یہ
ایک اور بڑی فضیلت ہے جو اللہ تعالیٰ نے خاص انہی کے حصے میں رکھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ساری انسانیت کے لیے اسوہ اور نمونہ ہے۔ اسی طرح سے آپ کی بیویاں بھی قیامت تک کی خواتین کے لیے اسوہ اور نمونہ ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت میں رہ کر وہ ساری چیزیں جو تزکیہ نفس کے اعتبار سے انسان میں پیدا ہونی چاہیے، ان خواتین میں خاص درجے میں تھیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جہاں باہر لوگوں کی تربیت کرتے تھے اور لوگوں کو مساجد میں اور دوسرے مقامات پر سفر و حضر میں دین سکھاتے تھے، وہیں آپ اپنے گھر میں بھی گھر کے ازواج کو، گھر کے افراد کو دین کی باتیں سمجھاتے سکھاتے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ کہ تمہارے گھروں میں جو اللہ کی کتاب اور حکمت کی باتوں کا تذکرہ ہوتا ہے اس کو بھی اچھی طرح یاد رکھنا۔ معلوم ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں اللہ کی کتاب سے گھر والوں کو مستفید کیا کرتے تھے، ان کو کتاب کی تعلیم دیتے، اللہ کی بات ان تک بھی پہنچاتے، اور اسی کے ساتھ اس سے کتاب سے مستنبط احکام، کتاب سے سامنے آنے والی باتیں، حکمت کی باتیں جو آپ کی سنت ہے، آپ کی تعلیمات ہیں، یہ بھی ان تک پہنچاتے۔ جو کتاب کا متن اللہ نے آپ کو دیا قرآن کی صورت میں، آپ اسے بھی گھر والوں تک پہنچاتے، اور اس کا جو فہم اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا جسے حکمت کہا جا سکتا ہے، قرآن کا گہرا حکیمانہ فہم، آپ اس کو بھی گھر میں خواتین تک پہنچاتے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ خواتین بھی علم کی خصوصی حقدار ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں باہر لوگوں کو دین سکھاتے، گھر میں بھی دین کی باتیں کرتے۔ یہی وجہ ہے کہ ان کے پاس، گھر میں خواتین کے پاس بھی بہت ساری وہ باتیں جمع ہو جاتی تھیں جو باہر لوگ سیکھتے تھے، بلکہ بعض باتیں وہ جو باہر لوگوں کو معلوم نہیں ہوتی تھیں، خانگی زندگی کی، گھریلو زندگی کی باتیں، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر میں معاملہ کیسا تھا، گھر والوں کے ساتھ سلوک، گھر میں عبادت کا اہتمام، ذکر، تلاوت، یا اسی طرح سے تہجد کی نماز، اور اسی طرح سے گھر والوں کے ساتھ سلوک، یہ ساری باتیں باہر والوں کو گھر والوں کے ذریعے سے معلوم پڑتی تھی۔ لہٰذا جہاں مسجد، بازار اور سفر وغیرہ کے معاملات میں صحابہ، مرد صحابہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو نقل کرنے والے ہیں، وہیں ایک اہم حصہ آپ کی زندگی کا جو گھر کا حصہ ہے وہ آپ کے ازواج نے ہم تک نقل کیا، اور جن میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک خاص مقام ہے کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بہت سارے وہ پہلو بیان کیے جو اگر وہ بیان نہیں کرتیں تو چھپے رہ جاتے ہیں، کہ ایک نبی اپنی بیویوں کے ساتھ میں کیسا سلوک کرتا تھا، یہ اگر وہ نہیں بتاتی تو ہم کو معلوم نہیں پڑتا۔ لہٰذا یہ ایک بہت بڑا احسان حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہم پر ہے کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے وہ اہم ترین پہلو جو بیوی شوہر کے درمیان ہوتے ہیں، وہ تعلقات، وہ سلوک، وہ معاملات جو بیوی شوہر کے درمیان ہوتے ہیں، ہم تک بیان کیے، ہم تک نقل کیے، تاکہ ہم اپنی زندگی میں ان چیزوں کا لحاظ کریں اور اپنی زندگی کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ اور آپ کی سنت کے مطابق بنائیں۔ یہ علم کا ایک بہت بڑا باب ہے جو احادیث کی کتاب میں ہم کو ملتا ہے، احادیث کی کتابوں میں ہم کو ملتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک نبی اور رسول تھے، اور امت کے اعتبار سے آپ کی ایک بہت بڑی ذمہ داری تھی کہ اللہ کا پیغام آپ لوگوں تک پہنچائیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک
وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، اے نبی، اے رسول، آپ کے رب کی طرف سے آپ کے پاس جو کچھ حق آیا ہے، جو وحی آئی ہے، جو پیغام آیا ہے، آپ اسے لوگوں تک پہنچا دیجیے۔ اگر آپ نے ایسا نہیں کیا تو آپ نے واقعی رسالت کا حق ادا نہیں کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول تھے، اور آپ پر ذمہ داری تھی کہ دین کی وہ ساری ذمہ داریاں پوری کریں جو بہت ہی سنگین اور سیریس ذمہ داریاں تھیں۔ لوگوں کو دین سکھانا، لوگوں کے جھگڑے اور مسائل حل کرنا، بوڑھے جوان مرد عورت ان کو ان کے مسائل میں رہنمائی دینا۔ اسی طرح سے آپ کے آس پاس رہنے والی دوسری قومیں، یہود نصارہ، ان کے معاملات میں امت کو ان کے فتنوں سے بچانا اور ان کے معاملات حاکم ہونے کی حیثیت سے حل کرنا۔ پھر جنگوں کا معاملہ، ایک کے بعد ایک مشرکین کی طرف سے سازشیں اور جنگیں ہوتی تھیں، کئی دنوں تک اس میں جانا پڑتا تھا، اور اپنی جان کو خطرے میں ڈال کر صحابہ کے ساتھ آپ کو بھی میدان جنگ میں کھڑا ہونا پڑتا تھا۔ وہ الگ ذمہ داریاں تھیں، کتنے شہید ہوتے تھے، کتنے گھر میں خواتین بیوہ ہو جاتی تھیں، بچے یتیم ہو جاتے تھے۔ جنگ کے بعد معاملات کو سمیٹنا کوئی آسان کام نہیں ہوتا۔ پھر آئے دن منافقین کی سازشیں ہوتی تھیں، آپ کے بارے میں غلط افواہیں پھیلانا، آپ کو طرح طرح سے اذیتیں پہنچانا، آپ کے پیٹھ پیچھے سازشیں کر کے لوگوں کو آپ سے بدظن کرنے کی کوشش کرنا، وعدے کرنا اور وقت پر ساتھ نہ دینا، اس طرح کی کئی چیزیں منافقین کی طرف سے بھی پیش آتی تھیں۔ ظاہر بات ہے کہ ذمہ دار انسان جب سماج میں اس طرح سے رہتا ہے تو اس کے ذہن پر، اس کے دل پر ہمیشہ ایک قسم کا بوجھ رہتا ہے، اور ایسا انسان کسی پہلو، کسی کروٹ اس کو چین نہیں آتا۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص شان یہ تھی کہ جہاں آپ باہر یہ سارے سنگین مسائل حل کرنے میں امت کے سامنے رہتے، وہیں جب ان سے فارغ ہو کر اپنے گھر میں آتے تو آپ وہ سارا بوجھ لے کر اپنے گھر نہیں آتے۔ گھر والوں کے ساتھ آپ کا سلوک شفقت اور نرمی والا تھا۔ ایسا نہیں تھا کہ آپ وہ ساری پریشانیاں گھر لے کر آئیں اور گھر والوں کے ساتھ سختی کا معاملہ کریں۔ یہ بھی ایک بہت ہی حکمت کی بات ہے کہ انسان گھر کے باہر کے مسائل کو گھر کے باہر چھوڑ کر آئے اور اپنی گھریلو زندگی کو اس سے ڈسٹرب نہ کرے۔ ایک بہت بڑا سبق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ہم کو ملتا ہے، اور اسی طرح کا ایک واقعہ ہمارے سامنے ہے، اور اس طرح کے کئی واقعات ہیں جس سے معلوم ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم باہر چاہے کتنے ہی مسائل کیوں نہ ہو، مسائل میں گھرے رہنے کے باوجود آپ اپنی گھریلو زندگی کو اس کی وجہ سے ڈسٹرب نہیں کرتے تھے۔ بیویوں کے ساتھ، بچوں کے ساتھ شفقت اور رحمت سے پیش آنا اور ایک کھلا ماحول رکھنا، گھر کے اندر خوش مزاجی کے ساتھ رہنا، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات میں سے تھی۔ مثال کے طور پر عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، اتیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم بخزیرۃ قد طبختها له۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کے ایام طے تھے، آج اس کے گھر پر قیام رہے گا تو کل دوسری بیوی کے گھر پر۔ تو فرماتی ہیں کہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور میں نے آپ کے لیے ایک خزیرہ، ایک کھانا پکایا تھا۔ خزیرہ اس کو کہتے ہیں جس میں گوشت کے ٹکڑے پانی میں ڈال کر اس کو پکایا جاتا ہے، اور خوب پانی اس میں ڈالتے ہیں، اور جب وہ پک جاتا ہے تو اس میں آٹا ڈالتے ہیں تو اس سے ایک خاص قسم کی غذا بن جاتی ہے، اس کو خزیرہ کہتے ہیں۔ تو کہتی ہیں کہ میں نے یہ کھانا آپ کے لیے بنایا اور میں وہ لے کر آپ کے پاس آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی۔ اس دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قیام حضرت سودہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تھا۔ کہتے ہیں فقلت لسودۃ والنبی صلی اللہ علیہ وسلم بینی و بینہا،
آپ کی بیوی حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ میں جب آئی تو میں نے حضرت سودا سے کہا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے اور ان کے درمیان تھے، میں نے کہا کلی کھاؤ، فابت، میں نے کہا نہیں کھاتی میں۔ بیویوں میں عام طور سے اس طرح کی چیز ہوتی ہے، غیرت ہوتی ہے اور ایک دوسرے سے ایک قسم کا کمپٹیشن ہوتا ہے، اور محبت کے باوجود ایک قسم کی یعنی ایک دوسرے جیسے بچوں میں بھی ہوتا ہے، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ بھائی بھائی ہوتے ہیں، بھائی بہن ہوتی ہے، لیکن ایک قسم کا ماں باپ کی قربت پانے کا ایک کمپٹیشن انہیں ہوتا ہے، اور ایک دوسرے سے قدرے کچھ ناراضگیاں ہوتی ہیں۔ تو میں نے سودا سے کہا کہ کھاؤ، پکا کے لائی ہوں اتنے اس سے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے لائی ہوں، لیکن تم بھی کھاؤ۔ انہوں نے کہا میں نہیں کھاتی، فابت، انہوں نے کھانے سے انکار کر دیا۔ فقلت لا تأکلن او لألطخن وجہک، کہا کھاتی ہو کہ نہیں؟ اگر نہیں کھاؤ گی تو یہ تمہارے منہ پر یہ پورا لگا دوں گی کھانا، یہ کھانا تمہارے منہ پر لگا دوں گی۔ فابت، دھمکی ملنے کے بعد بھی حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمر دراز خاتون تھی اور تھوڑی وہ بھی غصے والی تھی، تو انہیں کہا نہیں کھاتی میں۔ جب انہوں نے اس طرح سے کہا پھر بھی کہا نہیں کھانا ہے مجھ کو۔ فوضعت یدی فی الخزیرۃ فطلیت وجہہا، اچھی بات ہے، حضرت عائشہ فرماتی میں نے اپنا ہاتھ اس برتن میں ڈالا، خزیرہ لیا، وہ کھانا جیسے ہاتھ میں لے کر ان کے چہرے پر پورا لگا دیا۔ فضحک النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ دیکھا تو آپ ہنسنے لگے۔ فوضع بیدہ لہا وقال لہا التقی وجہہا، آپ نے وہ پیالہ اٹھایا، حضرت عائشہ کے ہاتھ سے لیا اور حضرت سودا کے سامنے کیا اور کہا اب تم بھی لگاؤ۔ کہتی ہیں کہ فأخذت من القصعۃ شیئا فلطخت بہ وجہی، حضرت سودا نے بھی لیا اور اس میں ہاتھ ڈال کے وہ خزیرہ جو کھانا تھا، ہمارے یہاں دلیا جیسا کچھ ہوتا ہے تو اس طرح کی چیز، کھیر جیسا کچھ ہو گیا ہو، اٹھایا اور حضرت عائشہ کے منہ پر لگا دیا۔ فضحک النبی صلی اللہ علیہ وسلم لہا، یہ دیکھ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر ہنسے۔ فمر عمر فقال یا عبد اللہ یا عبد اللہ، اتنے میں باہر سے، گھر کے باہر سے حضرت عمر کی آواز سنائی دی، وہ اپنے بیٹے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پکار رہے تھے، اے عبداللہ اے عبداللہ۔ فظن انہ سیدخل، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گمان گزرا کہ شاید وہ ابھی اندر آنے والے ہیں۔ فقال قوما فاغسلا وجوہکما، آپ نے کہا چلو دوڑو یہاں سے، جاؤ اٹھو اور جا کے منہ جلدی سے دھو لو۔ فقالت عائشہ فما زلت اہاب عمر لہیبۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرماتی ہیں کہ اس کے بعد سے میں ہمیشہ حضرت عمر کی ہیبت مجھ پر طاری رہتی تھی، اس وجہ سے کہ میں نے دیکھا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے آتے ہی کس طرح سے جلدی جلدی ہم کو اٹھا کے ہم کو بھگا دیا، کہ آپ پر بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت کا ایک رعب تھا، یعنی آپ کی ہیبت کی وجہ سے میں حضرت عمر سے بھی ہیبت کھاتی تھی، ڈرتی تھی۔ امام ابو یعلا نے اس کو روایت کیا اور یہ حدیث حسن درجے کی ہے، شیخ الالبانی نے الصحیحہ میں حدیث نمبر 3131 پر اس کو روایت کیا ہے۔ آپ دیکھیں اس روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گھریلو زندگی کتنی خوش مزاجی والی تھی، وہاں کی ناراضگیوں میں بھی ایک خوشی کا اور ایک ہنسی کا پہلو نکل آتا تھا۔ بیویوں کو اس طرح سے، بیویوں کا آپس کا جو معاملہ ہوتا ہے کشمکش، اس کو ڈیل کرنا کوئی آسان کام نہیں ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو ایک بڑا مسئلہ نہیں بننے دیتے تھے، ہلکا پھلکا اس کو بنا کر، لائٹ بنا کر اس کو آپ مسائل کو حل کر دیتے تھے۔ حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں خود امام الذہبی رحمہ اللہ فرماتے ہیں یہ کون ہیں؟ کہتے وہی اول من تزوج بہا النبی صلی اللہ علیہ وسلم بعد خدیجہ، حضرت سودا وہ بیوی ہیں کہ جن سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتقال کے بعد سب سے پہلے ان سے نکاح کیا تھا، اور
وانفردت به نحو من ثلاث سنین او اکثر، اور 3 یا 3 سے زیادہ سال تک صرف یہیں آپ کے نکاح میں تھیں اور کوئی بیوی نہیں۔ حضرت خدیجہ کا انتقال ہوا تو اس کے بعد حضرت سودہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 3 یا اس سے زیادہ سالوں تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نکاح میں رہیں، حتی دخل بعائشہ، یہاں تک کہ پھر آپ کا حضرت عائشہ سے نکاح ہوا اور آپ ان کے ساتھ رہے۔ تو ان کی اپنی ایک شان ہے، اور یہ ایک بزرگ خاتون تھی، عمر زیادہ تھی، بھاری بھرکم تھی، مزاج میں قدر غصہ بھی تھا، حدت بھی تھی، اور قدر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہنسایا بھی کرتی تھیں۔ کبھی کبھی ایسی بات بول دیتی تھیں جس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہنس دیتے تھے۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں ما رأیت امرأة احب الی ان اکون فی مصلاقها من سودۃ بنت زمعہ، کہتی ہیں کہ مجھے کسی عورت کے بارے میں چاہت نہیں تھی کہ میں اس کی جگہ ہوتی سوائے حضرت سودہ بنت زمعہ کے، کہ میں ان کی جگہ رہوں، میں ان کا وجود میرا ہو، میں ان کی جگہ رہوں۔ یہ مجھے کسی کے بارے میں کبھی ایسی چاہت نہیں پیدا ہوئی سوائے سودہ بنت زمعہ کے۔ من امرأۃ فیہا حدۃ، وہ ایک ایسی خاتون تھی جن میں ایک قسم کی حدت تھی، یعنی تھوڑا غصہ جیسا معاملہ تھا، تو ایسی خاتون تھی، لیکن مجھے چاہت تھی کہ میں کاش ان کی جگہ ہوتی، کیونکہ بہت بااخلاق خاتون تھی، غصے کے باوجود بہت ہی بڑے دل والی، بہت ہی عبادت گزار اور بہت ہی اخلاق والی خاتون تھی، اور صدقہ و خیرات کرنے والی، اور بہت ساری خوبیاں ان کے اندر تھیں۔ تو امام مسلم نے اس کو روایت کیا ہے۔ بلکہ آپ دیکھیں اس واقعے سے معلوم ہوتا ہے کہ بیویوں میں آپس کی اس طرح کی ایک دوسرے کے ساتھ ناراضگیاں ہلکی پھلکی ہوا کرتی ہیں، اور ان میں بھی ہوتا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں میں بھی یہ بات ہوتی تھی، وہ بھی انسان تھے، اور ان کے انسان ہونے میں، سادہ ہونے میں، ان کی سادگی میں یہی اصل ان کا کمال ہے کہ ایسے ہونے کے باوجود بھی انہوں نے وہ مقام پایا، وہ اخلاق اور وہ قربانیاں اور وہ ساری دین کی خدمات انہوں نے انجام دی، جبکہ ان کے پاس وسائل کم تھے۔ تو اسی میں ان کا کمال ہے۔ یہ نہیں کہ بالکل عجائبات والی زندگی ان کی ہو، نہیں، سیدھے سادے لوگ تھے، خوشی کی بات پر خوش ہوتے تھے، غصے کی بات پر غصہ ہوتے تھے، اور عام انسانوں کی زندگی میں جو معاملات ہوتے ان کی زندگی میں بھی ہوتے تھے، لیکن اس سے اوپر اٹھ کر وہ جینا جانتے تھے، یہی ان کا کمال تھا۔ اس سادگی کے باوجود دین اعتبار سے پختگی ان کا کمال تھا۔ آپ نے دیکھا دونوں کے درمیان کس طرح سے بعض اوقات ناراضگی ہوتی تھی، لیکن اس کے باوجود آپ دیکھیں گے کہ وہ ایک دوسرے کا لحاظ کرنے والے بھی تھے۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا اراد سفرا اقرع بین نسائہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر کرتے تو اپنی بیویوں کے درمیان قرعہ اندازی کرتے ہیں، یعنی جس کا نام نکلے گا، جسے چٹھی ہمارے ڈالتے ہیں، جس کا نام نکلے گا میں اس کو ساتھ میں لے جاؤں گا، تاکہ کوئی ناراض نہ ہو کہ اپنی طرف سے کسی کو طے کر لیا، اپنی طرف سے کسی کو چن لیا۔ آپ ایسا اپنی طرف سے نہیں چنتے تھے، بلکہ قرعہ اندازی کرتے، جس کا نام نکل آتا اس کو ساتھ لے جاتے ہیں۔ فَأَيَّتُهُنَّ خَرَجَ سَهْمُهَا خَرَجَ بِهَا مَعَهُ، تو جس کا بھی نام اس قرعہ میں نکل آتا آپ اسے اپنے ساتھ لے جاتے، اس بیوی کو اپنے ساتھ لے جاتے۔ وَكَانَ يَقْسِمُ لِكُلِّ امْرَأَةٍ مِّنْهُنَّ يَوْمَهَا وَلَيْلَتَهَا، یہی معاملہ آپ کا قیام کے اعتبار سے بھی تھا کہ آپ نے سب بیویوں میں برابری کر رکھی تھی، اور ہر عورت کے ہاں، ہر بیوی کے ہاں ایک دن رات آپ قیام کرتے تھے، پھر اگلے دن دوسری بیوی کے پاس، پھر اگلے دن دوسری بیوی کے پاس۔ تو اس طرح سے ایک کے بعد ایک کئی بیویاں آپ کی تھیں، تو ہر ایک کے ہاں ایک دن ایک رات آپ کا قیام ہوتا تھا۔ غیر ان سودۃ بنت زمعۃ وہبت یومها ولیلتها لعائشۃ زوج النبی صلی اللہ علیہ وسلم، سوائے حضرت سودہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، کیونکہ انہوں نے اپنا دن اور اپنی رات، اپنی جو باری تھی، جس دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ہاں قیام کرتے تھے، وہ حضرت عائشہ کو ہبہ کر دیتی تھی کہ آپ میرے ہاں قیام نہ کریں، آپ کو پسند یہ ہے
کہ آپ حضرت عائشہ کے ہاں رکیں تو میری باری بھی میں آپ کو دے دیتی ہوں، یعنی حضرت عائشہ کو دے دیتی ہوں۔ تو باقی بیویوں کے ہاں آپ ایک دن رات رکتے تھے، لیکن حضرت عائشہ کے ہاں 2 دن 2 راتیں رکتے تھے۔ ان کی باری بھی انہوں نے حضرت عائشہ کو دے دی تھی۔ کیوں؟ تبتغی بذالک رضا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کا مقصود یہ تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس سے خوش ہو جائیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہت تھی، حضرت عائشہ کی قربت محبت آپ کے دل میں دوسروں کے مقابلے میں زیادہ تھی، لہٰذا انہوں نے نبی کی خوشی کے لیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی کے لیے اپنی باری بھی حضرت عائشہ کو دے دی تھی۔ تو آپ سوچیں، ایک طرف تو یہ بھی واقعات ملتے ہیں کہ ایک دوسرے سے کس طرح سے ان میں کچھ باتیں اس طرح کی ہوتی تھیں، وہ بھی ہلکا پھلکا معاملہ تھا، کوئی دشمنی والا معاملہ نہیں تھا، کیونکہ اگر ایسا ہوتا تو اپنی باری حضرت عائشہ کو نہیں دیتے۔ تو ان میں وہ سارے چھوٹے موٹے اختلافات جو بیویوں میں ہوتے ہیں، ہونے کے باوجود آپسی محبت، ایک دوسرے کا احترام اور اس طرح کی باتیں بھی ان میں ہوتی تھیں۔ یہ نہیں ہوتا تھا کہ ایک دوسرے کی مستقل دشمن بن جائے۔ اس کو امام البخاری نے روایت کیا ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حضرت عائشہ سے محبت تھی، یہ بیویاں جانتی تھیں۔ حضرت سعودہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر بہت ہو چکی تھی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کا نکاح بہت شروعات کے دور میں ہوا تھا حضرت خدیجہ کے بعد۔ تو بعد کے دور میں جب ان کی عمر اور زیادہ ہو گئی تو انہوں نے اپنی باری بھی حضرت عائشہ کو دے دی، تاکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہی کے ہاں قیام کریں اور آپ ان سے خوش رہیں، آپ راضی ہوں۔ آپ کی رضا کے لیے انہوں نے اس طرح سے کیا تھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کا مقام یہ ہے کہ حضرت جبریل علیہ السلام خود حضرت عائشہ کو سلام کرتے تھے، لیکن براہ راست نہیں۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کہتی ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوما یا عائش ھذا جبریل یقرئک السلام، کہا اے عائش، آپ اس طرح سے، حضرت عائشہ کا نام عائشہ ہے لیکن اس کو شارٹ کر کے آپ کہتے تھے عائش۔ تو اس طرح سے شوہر محبت سے اپنی بیوی کو کوئی ایسے چھوٹے نام سے پکارے، کوئی حرج نہیں ہے، اس کو اس طرح سے تخفیف کرنا نام میں کوئی حرج نہیں ہے۔ تو آپ کہتے تھے اے عائش، یہ جبریل ہیں، یقرئک السلام، تم کو سلام کہہ رہے ہیں۔ فقلت وعلیہ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، فرماتی میں نے کہا ان پر سلام ہو، اللہ کی رحمت ہو اور برکتوں کا نزول ہو۔ ترى ما لا ارى، اے اللہ کے رسول آپ وہ دیکھتے ہیں جو میں نہیں دیکھ سکتی۔ ترید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی آپ وہ دیکھتے ہیں جو میں نہیں دیکھ سکتی۔ تو براہ راست جواب نہیں دیا، بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے جواب دیا۔ وعلیک السلام نہیں کہا، بلکہ وعلیہ السلام کہا، ان پر سلام ہو اور ان پر اللہ کی رحمت ہو اور ان پر اللہ کی برکت ہو۔ یہاں آپ غور کریں، اس کو امام البخاری مسلم نے روایت کیا ہے کہ جبریل بھی حضرت عائشہ کو سلام کرتے تھے اور حضرت عائشہ نے ان کا جواب دیا۔ تو چونکہ جبریل نے براہ راست سلام نہیں کیا، سامنے آ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے سلام کیا، تو حضرت عائشہ کا فقہ آپ دیکھیں، تفقہ آپ دیکھیں، گہرا علم دیکھیں کہ انہوں نے بھی براہ راست جواب نہیں دیا، جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں جبریل ہیں آپ کو سلام کر رہے ہیں۔ تو حضرت عائشہ نے بھی براہ راست جواب دینے کی بجائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے جواب دیا۔ وہاں سے جب سلام آیا تو جواب بھی وہیں سے جائے گا۔ تو اس طرح سے یہ فضیلت ہے حضرت عائشہ کی کہ فرشتوں کے سردار جو آسمان سے اللہ کے حکم سے نازل ہوتے تھے، وہ بھی خصوصی طور پر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سلام کرتے تھے۔ تو یہ خود ان کی فضیلت ہے، بلکہ وہ گھر میں آنے میں بھی لحاظ کرتے تھے ایسے اوقات میں جب کہ خواتین اپنے لباس کے اعتبار سے اتنی پابند نہیں ہوتی جو عام اوقات میں ہوتی ہیں، سونے کے وقت میں اور خصوصیت کے وقت میں جب شوہر کے ساتھ بیوی ہوتی ہے، ایسے وقت میں وہ داخل بھی نہیں ہوتے تھے۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کہتی ہیں، اور اس سے پہلی روایت گزر چکی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عائشہ سے کہا فَإِنَّ جِبْرِيلَ أَتَانِي حِينَ رَأَيْتِ فَنَادَانِي، جب تم نے مجھے جاتے ہوئے دیکھا تو اس وقت جبریل آئے تھے اور مجھے آواز دی تھی، فَأَخْفَاهُ مِنْكِ، اور انہوں نے اپنے سلام کو، اپنی آواز کو تم سے چھپائے رکھا، فَأَجَبْتُهُ فَأَخْفَيْتُهُ مِنْكِ، تو میں نے ان کے سلام کا
جواب دیا یا میں ان کے بلانے پر گیا اور میں نے تم سے اس کو چھپایا؟ وَلَمْ يَكُنْ يَدْخُلُ عَلَيْكِ وَقَدْ وَضَعْتِ ثِيَابَكَ، اور جبریل تمہارے پاس آنے سے ہچکچائے، وہ نہیں آئے، کیوں؟ اس لیے کہ تم نے اپنا لباس رکھ دیا تھا۔ تو جو پردے کے حالات عام طور سے ہوتے ہیں، تم ایسی حالت میں نہیں تھی کہ تمہارے سامنے جبریل آ جائیں، تو انہوں نے تمہارا لحاظ کیا، وہ نہیں آئے۔ وَظَنَنْتُ أَنْ قَدْ رَقَدْتِ فَكَرِهْتُ أَنْ أُوقِظَكِ وَخَشِيتُ أَنْ تَسْتَوْحِشِي، اور میں سمجھا کہ تم سو گئی تھی، اس لیے میں نے تم کو بیدار کرنا مناسب نہیں سمجھا، اور میں ڈرا کہ کہیں تم گھبرا نہ جاؤ۔ فقال ان ربک یأمرک ان تأتی اہل البقیع فتستغفر لهم، جبریل نے مجھ سے آ کے کہا کہ آپ کے رب کا فرمان ہے کہ آپ اہل بقیع کے قبرستان جائیں اور اہل بقیع کے لیے استغفار کریں۔ یہ مسلم کی روایت ہے، اس سے پہلے گزر چکی ہے، لیکن اس روایت میں آپ دیکھیے کہ جبریل گھر میں آنے سے رکے رہے، کیوں؟ اس لیے کہ وہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لحاظ کرتے تھے۔ تو یہ بہت بڑی فضیلت ہے جو ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی میں ایک بہت ہی بڑا واقعہ ہوا، جو ایک بہت ہی تاریخی واقعہ ہے، جس میں ان کی ثابت قدمی اور ان کا کردار، ان کی پاک دامنی سامنے آتی ہے۔ واقعہ کیا ہے؟ اور یہ بہت طوالت کے ساتھ میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو بیان کیا ہے۔ صحیح بخاری میں اور مسلم میں بھی یہ روایت موجود ہے، بہت طویل ہے، ہم زیادہ طوالت میں اس کی نہیں جائیں گے، بلکہ اختصار کے ساتھ وہ پورا واقعہ ہم بیان کریں گے۔ ہوا یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفر میں گئے، اور اس سفر میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے ساتھ تھیں، اور سفر میں معاملہ یہ تھا کہ خواتین کے لیے اونٹ کے اوپر ایک ہودج، جس کو آپ کہتے ہیں، بیٹھنے کے لیے پالکی جیسا ہوتا ہے کہ عورت اوپر بیٹھتی ہے۔ پہلے زمانے میں اونٹوں پر ہوتا تھا، ہاتھیوں پر بھی ایسا رکھا جاتا تھا، اور وہ چوکور قسم کا ایک باکس ہوتا ہے لکڑی کا، اور اس کے چاروں طرف سے پردے لگے رہتے ہیں۔ تو خواتین کے بیٹھنے کے لیے وہ اس زمانے میں ایک طریقہ تھا کہ پردوں میں عورتیں رہتی تھیں، تو اندر بیٹھی رہتی تھی عورت، اور تاکہ ان کے لیے سہولت ہو، دھوپ، گرمی، سردی، بارش، اس سے ان کے لیے حفاظت رہے، اس کے لیے وہ براہ راست اونٹ پر کھلے بیٹھنے کی بجائے اس میں بیٹھتی تھیں۔ وہ ایک قسم کی پالکی جیسا تھا جو اونٹ پر رکھا جاتا تھا، اس کو ہودج کہتے ہیں۔ تو کہتی ہیں کہ اس طرح سے اس زمانے میں ہوا کرتا تھا۔ تو سفر ہوا، اور واپسی پر مدینہ کے قریب جب لوگ پہنچے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں رات میں پڑاؤ ڈالا، اور عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قضاء حاجت کے لیے چلی گئی، اور آنے میں دیر ہو گئی۔ جب واپس لوٹیں تو یاد آیا کہ ہار ان کا ایک یعنی قیمتی ہار تھا، وہ کھو گیا ہے۔ انہیں لگا کہ شاید وہیں گرا ہوگا جہاں میں گئی تھی۔ واپس ہو گئی، اور واپس ڈھونڈنے میں لگی رہی، اندھیرا تھا، تو ڈھونڈتے ڈھونڈتے کافی وقت نکل گیا، کیونکہ وہ قیمتی چیز تھی، اور وہ چیز نہ ملنے کی وجہ سے تاخیر ہو گئی۔ یہاں بات یہ ہوگی کہ لوگ انہوں نے وہ جو ہودج تھا اٹھا کے واپس اس کو اتار کے نیچے رکھا جاتا تھا، اور پھر صحابیات جب اس میں بیٹھ جاتی اٹھا کے اس کو رکھا جاتا تھا۔ لوگ یہ سمجھے کہ حضرت عائشہ اس میں بیٹھی ہوئی ہیں، اور انہوں نے وہ اٹھا کے، ہلکی پھلکی تو تھیں، دوڑنے میں تیز تھیں، تو ہلکی پھلکی تھی، اٹھا کے اس کو رکھ دیا۔ وہ یہ سمجھے کہ حضرت عائشہ اس میں ہیں، لیکن حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دور، چونکہ اس زمانے میں قضاء حاجت کے لیے دور نکل جایا کرتے تھے، خواتین تو اور ظاہر بات ہے اور دور جاتی تھیں، کھلا میدان تھا حاجت سے فارغ ہونے کے لیے۔ جب وہ دور نکل گئیں اور لوٹنے میں دیری ہو گئی، لوگ یہ سمجھے کہ شاید اس میں ہیں، اٹھا کے رکھ دیا، کھول کے دیکھنے کی تو ہمت کسی کی تھی نہیں کہ اندر ہیں کہ نہیں ہیں، اور وہ لوگ روانہ ہو گئے۔ جب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ لوٹیں تو دیکھا کہ سب لوگ جا چکے ہیں، اور دور دور تک کوئی دکھائی نہیں دے رہا ہے۔ اب سوچا کروں کیا؟ تو کہا کہ وہی بیٹھی رہوں تو زیادہ مناسب ہوگا جہاں سے یہ لوگ گئے ہیں، کیونکہ اگر میں وہاں نہیں ملوں گی تو ڈھونڈتے ڈھونڈتے وہیں آئیں گے جہاں مجھ کو چھوڑ کے گئے ہیں۔ تو وہیں بیٹھی رہی،
اور بیٹھے بیٹھے اونگنے لگی اور نیند آ گئی۔ ایک صحابی تھے جو سفر میں پیچھے پیچھے چلا کرتے تھے، حضرت صفوان ابن معطل، اور بہت ہی بااخلاق اور نیک انسان تھے، اور بس سفر میں کسی کی کوئی چیز رہ گئی ہوگی تو یہ اٹھاتے 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 آتے تھے، کیونکہ لوگ چیزیں بعض اوقات بھول جاتے ہیں، پیچھے چھوڑ جاتے ہیں، تو یہ پیچھے سے سارا معاملہ دیکھتے دیکھتے آنا ان کا طریقہ تھا۔ تو یہ کچھ کافی تاخیر کے بعد یہ پیچھے سے آئے، اور اونٹ ان کا تھا ساتھ میں، دیکھا دور سے کوئی کالی کالی چیز دکھائی دی ہے، قریب آئے تو دیکھا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ یہ واقعہ پردے کا حکم نازل ہونے کے بعد کا ہے۔ تو دیکھا کہ کوئی لیٹا ہوا ہے وہاں پر اس طرح سے، تو دیکھ کے فوراً پہچان لیا، کیونکہ انہوں نے پہلے پردہ نازل ہونے سے پہلے، پردے کا حکم نازل ہونے سے پہلے حضرت عائشہ کو دیکھا تھا، تو دیکھ کر پہچان لیا، کہا انا للہ و انا الیہ راجعون، بس اتنا کہا انہوں نے۔ حضرت عائشہ بیدار ہوئیں اور فوراً اپنا چہرہ ڈھانپ لیا، دیکھتے ہی وہ سوئی ہوئی تھی، دیکھتے ہی فوراً دیکھا کہ کوئی آیا ہے، اور انہوں نے کہا کہ ایک لفظ بھی اس سے زیادہ انہوں نے نہیں کہا، بس استرجاع جس کو کہتے ہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون، بس ان کی زبان سے اتنا نکلا۔ یہ فوراً بیدار ہوئیں اور اپنا چہرہ ڈھانپ لیا۔ اب اس سے دیکھیں اس زمانے میں ازواج مطہرات اپنا چہرہ اجنبیوں سے ڈھانپتی تھیں، یہ بخاری مسلم کی روایت ہے۔ تو کہتی ہے فوراً میں نے اپنا چہرہ ڈھانپ لیا، لیکن چونکہ پہلے مجھ کو دیکھ چکے تھے اس لیے پہچان لیا، کچھ نہیں کیا، بس خاموشی سے اپنا اونٹ بٹھایا اور اس کے پاؤں پر یا ہاتھ پر پاؤں رکھا، اس کو پکڑے رکھا، اور اونٹ بٹھانے کے بعد میں اس اونٹ پر سوار ہو گئی، اور یہ خاموش اس کو لے کر چلتے رہے، خود سوار نہیں ہوئے بلکہ لے کر اس کو چلتے 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 آئے۔ ظاہر بات ہے اب تاخیر ہوگی۔ اب جب یہ لوگ مدینہ میں پہنچے تو اس وقت میں اچھی خاصی دوپہر ہو چکی تھی۔ اب مدینہ میں جب لوگوں نے دیکھا، ایک تو وہاں خبر پھیلی کہ حضرت عائشہ موجود نہیں ہے، غائب، اور پیچھے سے جب یہ لے کر آ رہے ہیں تو اپنے اونٹ پر بٹھا کے لا رہے ہیں، اور دن کا وقت ہے، اتنی دیر ہو گئی ہے، آنے میں تاخیر ہو گئی، کیونکہ چلتے چلتے وہ لے کر آئے اونٹ کو، دوڑاتے بھی نہیں آئے۔ تو اب مدینہ میں جس کو فتنہ پھیلانا تھا منافقین میں سے عبداللہ ابن ابی ابن سلول، اس نے اس موقع کا پورا فائدہ اٹھایا، اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت صفوان کے بیچ میں زبردستی کنیکشن لگانے کی کوشش کی، اور ان کی حضرت عائشہ پر تہمت لگا دی کہ ان کا ان کے ساتھ کچھ رشتہ ہے، اور یہ معاملہ مدینہ میں جنگل کی آگ کی طرح پھیل گیا، اور یہ بہت مشکل وقت تھا اور لمبا واقعہ ہے۔ اگر آپ بخاری کی روایت دیکھیں اس باب میں یا مسلم کی روایت، پوری تفصیل آپ کو اس کی معلوم پڑے گی۔ تو پورے مدینے میں یہ بات پھیل گئی کہ کچھ کیا ہوا معلوم نہیں، گڑبڑ ہو گئی کچھ، حضرت عائشہ نہیں آئیں اور دوسرے صحابی کے ساتھ تھیں، وہ لے کر ان کو آئے، کیا معاملہ ہے معلوم نہیں۔ تو اس طرح کی باتیں، منافقین تو مدینہ میں کافی تھے، انہوں نے اس معاملے کا کافی فائدہ اٹھایا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس واقعے کے بعد جب مدینہ پہنچی وہ، تو ان کی طبیعت خراب ہو گئی، بیمار پڑ گئی، اور انہیں معلوم نہیں پڑا کہ مدینہ میں چل کیا رہا ہے۔ کئی دنوں کے بعد جب خبر سامنے آئی تو تب ان کے دل کو دھکا لگا کہ ایسا ہوا ہے کچھ میرے بارے میں، ایسی بات، کیونکہ اس زمانے میں یہ ساری چیزیں آج جو مواصلات اور کمیونیکیشن کے ذرائع نہیں تھے، ایک آدمی دوسرے آدمی کو بتاتا تھا کہ باہر کیا ہو رہا ہے، اور یہ باہر جانے والی عورتیں بھی نہیں تھیں، گھروں میں رہتی تھیں اپنے، تو انہیں معلوم ہی نہیں ہوا کہ باہر کیا باتیں ہو رہی ہیں، اور ایسے واقعات بعض اوقات کوئی بتاتا بھی نہیں، ہمت بھی نہیں کرتا ہے۔ کافی دنوں کے بعد جب یہ بات پھیلی تو حضرت عائشہ کو معلوم ہوا، اور پھر وہ لمبا واقعہ ہے، آپ چاہیں تو اس کو صحیح بخاری میں یا صحیح مسلم میں دیکھ سکتے ہیں۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے کئی دن ہوئے، مہینے سے زیادہ وقت ہو گیا، اور اللہ کی طرف سے اس بارے میں کوئی فیصلہ نہیں آیا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب تو نہیں تھے، آپ کو حضرت عائشہ پر اعتماد تھا، لیکن حالات ہی ایسے پیدا ہو گئے تھے کہ پروپیگنڈا اتنا زیادہ مدینہ میں ہو گیا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم صرف اپنی طرف سے بول کے معاملہ حل نہیں کر سکتے تھے کہ نہیں عائشہ بے قصور ہے، نہیں، ذاتی اعتبار سے شوہر کی گواہی بیوی کے معاملے میں عام طور سے قبول نہیں ہوتی ہے۔ تو اب کیا ہوا؟ تو حضرت عائشہ نے بھی کہا کہ میں بھی اب جب تک اللہ کی طرف سے فیصلہ نہیں آئے گا
میں بھی اس معاملے میں کچھ نہیں کروں گی۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے آسمان سے اس بارے میں وحی نازل کی۔ لمبا واقعہ ہے، بہت لمبی روایت ہے، واقع افک اس کو کہا جاتا ہے۔ افک کا معنی ہوتا ہے جھوٹ، گھڑا ہوا جھوٹ۔ تو یہ مشہور واقعہ ہے جو اسلام کی تاریخ میں ایک بہت ہی اہم واقعہ ہے، اور اس میں خیر کا پہلو یہ نکلا کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاک دامن ہونے کی گواہی یا برات نازل کی۔ سورہ نور نازل ہوئی جس میں زنا کے احکام، اس کی سزائیں اللہ نے نازل کی، اور اسی کے ساتھ ساتھ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بے قصور ہونا، پاک دامن ہونا بھی اللہ نے بیان کیا، اور جنہوں نے ان پر تہمت لگائی اللہ نے ان لوگوں کو سب کو جھوٹا قرار دیا۔ جنہوں نے تہمت لگائی اللہ نے ان کو جھوٹا قرار دیا۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ نور میں فرمایا ان الذین جاؤوا بالافک عصبۃ منکم، عصبۃ منکم، جو لوگ یہ جھوٹ گھر کے لائے ہیں، یعنی جھوٹی بات لے کر آئے ہیں، عصبۃ منکم، تم ہی میں سے کچھ لوگ ہیں، تم ہی میں سے ایک جماعت ہے، یعنی مسلمانوں ہی میں سے کچھ لوگ ہیں۔ لا تحسبوہ شرا لکم بل هو خیر لکم، تم اسے اپنے لیے برا نہ سمجھو بلکہ تمہارے لیے اچھا ہی ہے۔ یعنی یہ جو اتنا بڑا واقعہ، اب سوچیے، اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس کو برا مت سمجھو، اس کو یہ اچھا ہی ہے تمہارے لیے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان پر تہمت لگتی ہے، اور پھر تہمت کے بعد جب چرچا ہوتا ہے اور پھر سچائی سامنے آتی ہے تو اس انسان کا اچھا ہونا اور نکھر کے سامنے آتا ہے۔ یوسف علیہ السلام کا واقعہ آپ کے سامنے ہے، اور اسی طرح سے اور بھی کئی واقعات ہیں۔ تو بعض اوقات ایک برا واقعہ انسان کی زندگی میں ہوتا ہے، ایک حادثہ انسان کی زندگی میں ہوتا ہے، لیکن اسی حادثے میں جو کہ اس کی شخصیت کو داغدار کرنے والا ہوتا ہے، ایسے حالات پیدا ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ ایسے اسباب پیدا کرتا ہے کہ اس کا پاک دامن ہونا، اس کا نیک ہونا اور نکھر کے لوگوں کے سامنے آتا ہے۔ اس واقعے میں بھی یہی ہوا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پاک دامن ہونا اللہ تعالیٰ نے خود سامنے سب کے بیان کیا، اور آیت نازل ہوئی۔ حضرت عائشہ فرماتی میں تو بس یہ سمجھتی تھی کہ اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب کے ذریعے بتائے گا میرا پاک دامن ہونا، لیکن میں اپنے آپ کو اتنی بڑی نہیں سمجھتی تھی کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں پوری ایک سورت میرے بارے میں نازل کر دے گا۔ سوچئے کتنی بڑی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پوری ایک سورت ان کی برات میں، ان کے پاک دامنی میں نازل کر دی، سورہ نور۔ اللہ نے فرمایا لا تحسبوہ شرا لکم بل هو خیر لکم، تم اسے اپنے لیے برا مت سمجھو، اپنے لیے شر مت سمجھو، بلکہ تمہارے لیے خیر ہی خیر ہے۔ لکل امرئ منہم ما اکتسب من الاثم، اس پروپیگنڈا میں جتنے لوگ شریک ہوئے، جیسی جیسی ان کی حرکت رہی، جو جو کاروائیاں ان کی رہیں، ہر ایک کو اسی کے مطابق گناہ ملے گا، ہر ایک پر اسی کے مطابق گناہ ہے۔ والذی تولی کبرہ منہم لہ عذاب عظیم، اور ان میں سے جس نے اس کا بہت بڑا بوجھ اٹھایا ہے، اس واقعے میں جس نے بہت بڑی محنت کی ہے اور اس کا زیادہ حصہ اس نے لیا ہے، عبداللہ ابن ابی ابن سلول، جس نے بہت بڑا کام کیا اس کے اندر اور بہت محنت کی کسی طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کے گھرانے کو ڈیمیج کرنے میں، تو اللہ نے فرمایا والذی تولی کبرہ منہم، اور ان میں سے جس نے اس میں بہت بڑا رول ادا کیا ہے، لہ عذاب عظیم، اس کے لیے بہت دردناک عذاب ہے، بہت سنگین عذاب ہے۔ پھر اللہ نے کہا لولا اذ سمعتموہ ظن المؤمنون والمؤمنات بانفسہم خیرا، ایسا کیوں نہیں ہوا؟ اہل ایمان کے بارے میں اللہ نے کہا ایسا کیوں نہیں ہوا کہ جب تم نے اس بات کو سنا، ظن المؤمنون والمؤمنات بانفسہم خیرا، کہ تم نے اپنے ہی جیسے اہل ایمان کے بارے میں، مؤمنین کے بارے میں اور مؤمنات کے بارے میں اچھا گمان کیا، کیوں نہیں کیا تم نے ایسا؟ تم نے ایسا کیوں نہیں کیا کہ اپنے ہی جیسے ایمان والے مرد اور ایمان والی عورتیں، ان کے بارے میں تم اچھا گمان کرتے، تم کو اچھا گمان کرنا چاہیے تھا، تم نے کیوں نہیں کیا ایسا؟ اللہ نے تنبیہ کی، ڈانٹا۔ یہاں پہ اتنا بڑا چرچا مدینہ میں ہو
تم نے کیوں ایسا نہیں سوچا کہ ایسا نہیں ہو سکتا، یہ جھوٹ ہے؟ وقالوا هذا افک مبین، ایسا کیوں نہیں کہا ایمان والوں نے کہ یہ بالکل کھلا جھوٹ ہے؟ حضرت عمر کے سامنے جب یہ بات گئی اور حضرت حفصہ کے ذریعے سے گئی، ایسا معاملہ ہوا ہے، تو حضرت عمر نے اپنی بیٹی سے کہا تم کرو گی ایسی حرکت تم کرو گی؟ کہا نہیں۔ تو کہا جب تم نہیں کرو گی تو عائشہ کیوں کرے گی؟ یعنی اتنی پاز اور پاک دامن عورت کیوں کرے گی؟ کوئی دوسرا نہیں کرے گا، وہ کیوں کریں گی؟ تو تم نے ایسا کیوں نہیں کیا؟ اللہ نے حضرت عمر کی اسوا کو ہی سامنے رکھا۔ حضرت عمر نے کہا تھا بالکل کھلا جھوٹ ہے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا ہے، اتنی نیک عورت ایسی حرکت کرے، نہیں کر سکتی ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے یہی کہا کہ تم نے اپنے پر قیاس کیوں نہیں کیا اس کو، کہ جب تم یہ نہیں کر سکتے تو تم سے زیادہ فضیلت والی بیوی جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے لیے خاص چنا ہے وہ کیسے کرے گی؟ تم کم سے کم یہ سوچتے کہ ہم نہیں کریں گے تو وہ کیوں کرے گی؟ کیسے تم نے اس بات کو پورے مدینہ میں پھیلا دیا، 1 سے 2، 2 سے 4 تک لوگوں تک یہ بات پہنچی اور سب انتظار میں کہ معلوم نہیں کیا ہوا ہے، حقیقت کیا ہے۔ تم نے اچھا گمان کیوں نہیں کیا؟ اس سے ہم کو تنبیہ ہے یہ کہ اگر کسی کے بارے میں کوئی غلط بات کردار کے بارے میں بولی جاتی ہے تو فوراً اس کو لذت کے ساتھ سننا اور لذت کے ساتھ بیان کرنا یہ مسلمانوں کا طریقہ نہیں ہونا چاہیے۔ انسان چاہتا ہے کہ دوسرے غلط ثابت ہوں تاکہ اس کے نفس کو تسکین ملے کہ دیکھو میں اچھا ہوں، میں اچھی ہوں۔ ہم بری خبر کو بہت جلدی قبول کر لیتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے بارے میں خصوصاً جن سے ہمارا تعلق اچھا نہیں ہوتا ہے یا جن سے ہمارا کچھ نہ کچھ مقابلہ ہوتا ہے، لیکن جن سے ہم محبت کرتے ہیں ان کے بارے میں سچی خبر بھی ہو تو جلدی قبول نہیں کرتے۔ اس کو باعث کہتے ہیں، یہ تعصب ہے کہ اپنوں کے بارے میں سچی خبر بھی قبول نہیں کرتے اور پرایوں کے بارے میں جھوٹی خبر بھی فوراً قبول کر لیتے ہیں۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اسلامی اعتبار سے اصول یہ ہے کہ گمان کی بنیاد پر بات کو قبول نہیں کیا جا سکتا ہے، دلیل ہونا چاہیے، خصوصاً ایسے معاملات میں جس میں کسی کی عزت خراب ہوتی ہو۔ آپ محض گمان کی بنیاد پر اس کی عزت پر آنچ آنے دیں گے، اس کی عزت تار کریں گے؟ نہیں۔ چاہے وہ اخلاقی معاملہ ہو، مال کا معاملہ ہو، دینی کمزوری کا معاملہ ہو یا کوئی اور معاملہ ہو، انسان کے لیے ضروری ہے کہ وہ بغیر دلیل کے، بغیر ثبوت کے کسی کے بارے میں ایسی بات تسلیم نہ کرے، خصوصاً ایسے لوگوں کے بارے میں جن کا کردار لوگوں کے سامنے ہے، جن کا نیک ہونا لوگوں کے سامنے ہے۔ ایسے وقت میں تو اور بھی احتیاط ہونا چاہیے۔ تو یہاں پر اللہ نے اصول بیان کیا۔ اللہ نے فرمایا لولا اذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بانفسهم خیرا، ایسا کیوں نہیں ہوا کہ جب تم نے اس بات کو سنا تو ایمان والوں کو تو چاہیے تھا کہ اپنے اوپر قیاس کرتے ہوئے اپنے ہی جیسے مسلمانوں کے بارے میں اچھا گمان کرتے، برا نہیں۔ وقالوا هذا افک مبین، اور یوں کہتے کہ یہ کھلا ہوا جھوٹ ہے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ لولا جاءوا علیہ باربعۃ شہداء، ایسا کیوں نہیں ہوا کہ جب انہوں نے تہمت لگائی تو پھر 4 گواہ بھی لے آتے؟ 4 گواہ کیوں نہیں لائے؟ زناکاری کی تہمت لگا رہے ہوں اور گواہ تمہارے پاس نہیں ہے، بحث گمان کی بنیاد پر۔ فَإِذْ لَمْ يَأْتُوا بِالشُّهَدَاءِ فَأُولَٰئِكَ عِندَ اللَّهِ هُمُ الْكَاذِبُونَ، اور یاد رکھو اگر یہ گواہ نہیں لاتے تو پھر اللہ کے نزدیک یہی لوگ ہیں جو جھوٹے ہیں۔ اللہ کے نزدیک یہ لوگ جھوٹے ہیں جنہوں نے تہمت لگائی ہے، کیونکہ تہمت کے ساتھ تمہارے پاس ثبوت بھی ہونا چاہیے۔ یوں ہی گمان کی بنیاد پر تم کسی کی عزت خراب کر دو، خاص کر کے وہ نبی کا گھرانہ، نبی کی بیوی، اس کے بارے میں تم بولو گے اور تمہارے پاس کوئی گواہ نہیں، صرف گمان کی بنیاد پر۔ تو یہ جو واقعہ ہے یہ تاریخ کا بہت اہم واقعہ ہے، اور اس میں ہوا یہ کہ مدینے میں یہ فتنہ پھیلا
اور اس میں معلوم ہوا کہ کون لوگ ہیں جنہوں نے اس کا فائدہ اٹھایا. منافقین کی اصلیت کھل کر سامنے آئی. بدقسمتی سے بعض بھولے بھالے مسلمان بھی اس میں شریک ہو گئے. ہوتا ہے کہ کبھی نیک دل لوگ ہوتے ہیں لیکن اتنا گہری سمجھ ان کے پاس نہیں ہوتی ہے، یا وہ کسی کی باتوں میں آ جاتے ہیں اور اس طرح کے پروپیگنڈے کا حصہ بن جاتے ہیں. تو اس واقعے میں بھی یعنی بعض مسلمان بھی اس میں شریک ہو گئے. اسی لیے اللہ نے شروع میں کہا ان الذین جاؤوا بالافک عصبۃ منکم، جو اس جھوٹ کے گھڑنے کا شکار ہو کر اس جھوٹ کو لے آئے ہیں، اس کے پھیلانے کا ذریعہ بنے ہیں، یہ تمہیں میں سے کچھ لوگ ہیں. عصبۃ منکم، تمہیں میں سے کچھ لوگ ہیں، تمہیں میں سے ایک جماعت ہے، اہل ایمان میں سے کچھ لوگ ہیں. تو بعض اوقات کچھ برے لوگ سماج میں ہوتے ہیں اور زبان کی چالاکی کی وجہ سے اور موقع شناسی کی وجہ سے وہ اپنے حریف کے لیے کچھ نہ کچھ اس طرح کا پروپیگنڈا گھڑ لیتے ہیں، جھوٹی تہمتیں لگا کر اس کو عام کر دیتے ہیں، اور پھر بھولے بھالے مسلمان ان کی باتوں میں آ کر ان کی باتوں کو اور دوسروں کے سامنے اس کا چرچا کرتے ہیں. اور پھر ایک انسان کی عزت خراب ہوتی ہے. بعض اوقات اس کو خود بھی معلوم نہیں ہوتا ہے کہ میرے بارے میں مارکیٹ میں یہ بولا جا رہا ہے، سماج میں میرے بارے میں یہ بات ہو رہی ہے، اس کو خود بھی معلوم نہیں ہوتا ہے. اور لوگ یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ گنہگار ہے، جبکہ وہ گنہگار نہیں ہوتا ہے. تو یہ سازش کا شکار ہو جاتا ہے. بعض اوقات اتنا زیادہ ڈیمیج ہو جاتا ہے کہ جب اس کی سچائی کھل کے سامنے آتی ہے تو نقصان کی بھرپائی نہیں ہو پاتی ہے. تو یہ بہت احتیاط کی چیز ہے، ہم کو لوگوں کی عزت کا خیال رکھنا چاہیے. ان آیات میں اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ انہیں چاہیے تھا کہ جب یہ بات ان کے سامنے آئی تو وہ کہتے کہ یہ کھلا ہوا جھوٹ ہے، اور اپنے بارے میں سوچتے کہ جب ہم ایسی حرکت نہیں کر سکتے تو یہ نیک خاتون یا نیک شخص کیسے کر سکتا ہے. حضرت صفوان ایک نیک انسان تھے. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چہیتی بیوی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود ان کے بارے میں جانتے تھے کہ کتنی پاک باز عورت ہے، لیکن لوگوں نے اس طرح کی بات پھیلا دی. گمان نہیں کیا کہ جب ہم یہ کام نہیں کر سکتے ہیں تو یہ نیک لوگ کیسے کر سکتے ہیں. تو یہ بہت اہم سبق اس مسئلے میں ہم کو ملتا ہے، ہمارے سامنے آتا ہے کہ بغیر کسی دلیل کے محض گمان کی بنیاد پر کسی کے بارے میں بری بات بولنا اللہ کے نزدیک جرم ہے. اللہ کے نزدیک جرم ہے. اس پورے واقعے میں ایک صحابی جن کا نام مصطح تھا، جو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رشتہ داروں میں سے تھے، وہ بھی بڑھ چڑھ کے اس میں شریک ہوئے. اور وہ ایک محتاج انسان تھے. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی مدد، فائنینشیل مدد بھی کرتے تھے، لیکن اس مسئلے میں وہ بھی بڑھ چڑھ کے شریک ہوئے اور حضرت عائشہ کے بارے میں بات پھیلانے میں شریک ہو گئے. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے ان کا تعاون روک دیا، غصہ ہو کر میری بیٹی کے بارے میں ایسا کرتا ہے. ناراض ہو گئے اور وہ جو تعاون کرتے تھے وہ تعاون روک دیا. لیکن پھر اللہ تعالیٰ نے آیت نازل کی کہ جو لوگ مدد کرتے ہیں انہیں نہیں چاہیے کہ وہ رک جائیں. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بلا کر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کو یہ آیت بتائی کہ اللہ کی طرف سے بات آئی ہے کہ ایسا نہیں کرنا چاہیے. اگرچہ وہ غلط ہے، اس نے غلطی کی ہے، لیکن محتاج بھی ہے، تو اپنا ہاتھ روکنا نہیں چاہیے. تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد سے زندگی بھر جو تعاون جاری تھا، آخر وقت تک کہ وہ تعاون ان کو کرتے رہے. جبکہ حضرت مصطح حضرت عائشہ کے بارے میں جو کچھ بھی بات مدینہ میں پھیلی، اس کے پھیلانے میں وہ خود بھی شریک تھے. یہ صحابہ کا کردار ہے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق ہے. تو یہ ایک بہت بڑا سنگین معاملہ تھا، جو بہت ہی بھیانک معاملہ تھا، جو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی میں پیش آیا. خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود بہت پریشان تھے اس واقعے سے کہ مدینہ میں ایک حاکم ہے، ایک نبی اور رسول ہے، اور اس کی بیوی کے بارے میں اس طرح کی بات ہو، انسان کا دل ٹوٹ جاتا ہے، دل بیٹھ جاتا ہے، اور وہ مجبور ہو کر رہ جاتا ہے کہ کیسے لوگوں کے سامنے یہ سچائی آئے.
اور اللہ کی طرف سے مہینہ بھر گزر گیا لیکن کوئی آیت نہیں، کچھ وحی نہیں، کوئی پیغام نہیں، کچھ نہیں۔ کبھی اللہ بھی اس طرح سے بندوں کو آزماتا ہے، اور اس میں خیر ہوتی ہے، تاخیر میں خیر ہوتی ہے، تاخیر میں خیر ہوتی ہے۔ انسان بعض اوقات آزمائش آتی ہے اور سوچتا ہے کہ اللہ کی طرف سے کیوں مدد نہیں آ رہی ہے، اور اللہ سے بدگمان ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سے زیادہ جاننے والا ہے کب کیا کرنا چاہیے۔ تو کبھی اللہ کی طرف سے بظاہر دیری ہوتی ہے لیکن وہ دیری خیر کے لیے ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کے مسلمانوں کے لیے اس صورت کو نازل کر کے بتا دیا کہ قیامت تک کے مسلمان پڑھتے رہیں کہ جو حضرت عائشہ پر تہمت لگانے والے ہیں وہ غلط بولنے والے ہیں۔ اسی لیے کہا کہ ان الذین جاؤوا بالافک، یہی اللہ نے معاملہ ختم کر دیا۔ جو لوگ یہ جھوٹی بات لے کر آئے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں جو بات پھیلائی گئی، اللہ نے اس کو افک کہا۔ افک کا مطلب ہوتا ہے جھوٹ گھڑی ہوئی بات، تو اللہ تعالیٰ ہی نے اس کو جھوٹ قرار دے دیا، اور اللہ نے وعید سنائی اس کو جو اس معاملے میں بڑھ چڑھ کر یعنی لوگوں کے سامنے اس معاملے میں شریک رہا اور اس کو پھیلانے میں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بدنام کرنے میں، آپ کی بیوی کو بدنام کرنے میں اس نے بہت بڑا رول ادا کیا۔ عبداللہ ابن ابی جو منافقوں کا سردار تھا، یہ منافقوں کا سردار تھا، اس نے بڑھ چڑھ کر اس میں حصہ لیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا والذی تولی کبرہ منہم لہ عذاب عظیم، جس نے اس معاملے میں بہت بڑا رول ادا کیا ہے اس کے لیے عذاب عظیم ہے اللہ کی طرف سے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ڈانٹا مسلمانوں کو، ان کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، اور اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے بغیر گواہ کے تہمت لگانے والوں کو کہا فَأُولَئِكَ عِندَ اللَّهِ هُمُ الْكَاذِبُونَ، ایسے لوگ اللہ کے نزدیک جھوٹے ہیں۔ تو اللہ نے تہمت لگانے والوں کو جھوٹا قرار دیا، اس بات کو، اس الزام کو اللہ نے افک جھوٹ قرار دیا، اور جس نے اس میں بڑا رول ادا کیا اس بات کے پھیلانے میں، اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے عذاب کی وعید سنائی، اور جو دوسرے مسلمان بھی اس کا شکار ہو کر اس کے پھیلانے کا ذریعہ بنے، اللہ نے فرمایا کہ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ مَا اكْتَسَبَ مِنَ الْإِثْمِ، جو لوگ اس میں شریک رہے ان کے کردار کے اعتبار سے جتنا رول انہوں نے ادا کیا ہے اس کے اعتبار سے ان پر بھی گناہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کو گناہ قرار دیا کہ جن لوگوں نے حضرت عائشہ کے بارے میں بات کہی وہ گناہ کے مرتکب ہوئے، یہ جھوٹ تھا، اور ایسا کرنے والے کے لیے عذاب کی وعید سنائی اللہ نے۔ تو یہ بہت اہم آیات ہیں جس سے علماء نے کہا، اور ابن تیمیہ اور امام القرطبی اور کئی علماء نے اس پر اجماع نقل کیا ہے اہل علم کا، کہ اس صورت کے نازل ہونے کے بعد بھی اگر کوئی شخص حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بدزبانی کرتا ہے اور یہ تہمت ان پر لگاتا ہے، ایسا آدمی کافر ہے، اسلام سے خارج ہے۔ ایسا آدمی بالاتفاق، اس میں کوئی اختلاف نہیں علماء کا، کیونکہ وہ قرآن کے جھٹلانے والوں میں شامل ہو گیا، کیونکہ جس کی گواہی اللہ نے دی اور اس تہمت کو اللہ نے جھوٹ قرار دیا، اگر وہ اس کو سچ بولتا ہے تو اس نے اللہ کی بات کو جھٹلایا، تو ایسا آدمی بالاتفاق کافر ہے، اسلام سے خارج ہے۔ تو یہ بہت بڑا واقعہ ہے جو حضرت عائشہ کی زندگی میں پیش آیا۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے تھے حضرت عائشہ سے وَأَنزَلَ اللَّهُ بَرَاءَتَكِ مِن فَوْقِ سَبْعِ سَمَاوَاتٍ جَاءَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ، امام احمد نے اس کو روایت کیا۔ حضرت ابن عباس کہتے تھے، حضرت عائشہ سے کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے 7 آسمانوں کے اوپر سے آپ کی براءت نازل کی، یعنی آپ اس گناہ سے بری ہو، اس الزام سے بری ہو، اس کا فیصلہ اللہ تعالیٰ نے 7 آسمانوں کے اوپر سے نازل کیا، اور اس فیصلے کو لے کر روح الامین، الروح الامین، جبریل امین لے کر آئے۔ یہ آپ کی فضیلت ہے کہ آپ کی گواہی عام انسان کیا دیں گے، اللہ رب العالمین نے آپ کے پاک دامن ہونے کی گواہی دی ہے۔ آسمان سے آپ کے لیے پروانہ آیا، آسمان سے آپ کے لیے آیتیں نازل ہوئیں، اور عظیم الشان فرشتہ جبریل اس کو لے کر آیا۔
اس سے بڑھ کے فضیلت کیا ہوگی کہ کسی انسان کے نیک اور پاک دامن ہونے کی گواہی اللہ تعالیٰ دے. اس سے بڑھ کے گواہی کیا ہو سکتی ہے؟ یہ کس کے لیے فضیلت ہے آپ سوچیں. ایک انسان کے لیے آسمان سے گواہی آئے اللہ کی طرف سے کہ یہ نیک ہے، پاک دامن ہے، یہ جرم سے پاک ہے، گناہ سے پاک ہے، اس کی گواہی خود اللہ رب العالمین دے، اور اس کو قیامت تک کے مسلمانوں کے لیے پڑھنے کے لیے لازم کر دیا جائے کہ دیکھو یہ قرآن میں آیت ہے، یہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی برات میں ہے. یہ پوری صورت نازل کر دی اللہ تعالیٰ نے، اور قیامت تک کے مسلمان اس کو پڑھتے رہیں گے اور ان کے سامنے بات آئے گی کہ یہ جھوٹ تھا جو ان کے بارے میں بولا گیا تھا. کتنی بڑی بات ہے. اللہ چاہتا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیتا بس، لیکن اللہ نے آیت نازل کی کہ قرآن کی آیت ہو، سورت ہو، پوری سورت نازل کر دی. قیامت تک پڑھتے رہو اس کو، کہ جو بھی مسلمان قرآن پڑھے گا، چاہے وہ مدرسے میں پڑھے، گھر میں پڑھے، انفرادی طور پر پڑھے، تفسیر کے درس میں پڑھے، وہ اس واقعے سے گزرے گا اور اس کو بتانا پڑے گا اللہ نے بتایا ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس تہمت سے بری تھیں. افسوس کے بعد شیعہ بھی اس کو مانتے ہیں کہ نہیں تہمت صحیح تھی، نعوذ باللہ. تو یہ ان کی بدبختی ہے، اور علماء نے کہا کہ ایسا جو آدمی مانتا ہے وہ کافر ہے. تو یہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ہے. تو اس میں اللہ نے فرمایا، آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کیا کہا. اللہ نے کہا کہ لا تحسبوه شرا لکم بل هو خیر لکم. یہ بہت جامع آیت ہے کہ یہ جو بات ہے اس کو تم اپنے لیے شر مت سمجھو، یہ تمہارے لیے خیر ہے. زندگی میں بعض اوقات ایسے مقامات آتے ہیں کہ انسان بے بس ہو کر رہ جاتا ہے اور اپنی صفائی کے لیے اس کے پاس کچھ نہیں ہوتا ہے. زندگی میں مصیبتیں آتی ہیں، پریشانیاں آتی ہیں، کبھی تہمتیں لگتی ہیں. ایسے وقت میں بعض اوقات انسان ہار جاتا ہے. ہمت ہارنا نہیں چاہیے، اللہ سے مایوس نہیں ہونا چاہیے، اور خاص کر کے نیک لوگوں پر ہی تہمت لگتی ہے کیونکہ نیک لوگوں کے دشمن زیادہ ہوتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں بتایا کہ اس کو اپنے لیے شر مت سمجھو، یہ تمہارے لیے خیر ہے. کیوں؟ اب ہر ایک کے لیے تو آیتیں نازل نہیں ہوں گی، لیکن اللہ تعالیٰ بعض اوقات اپنے بندوں کے لیے ایسے اسباب پیدا کرتا ہے کہ ان کا بے گناہ ہونا سورج کی طرح سامنے آتا ہے، اور پھر ان پر تہمت لگانے والے، ان کے خلاف سازش کرنے والے ذلیل ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان کی عزت اور بڑھا دیتا ہے. اللہ تعالیٰ ان کی عزت بڑھا دیتا ہے. جیسے یوسف علیہ السلام کے واقعے میں آپ دیکھیے، اللہ تعالیٰ نے ان پر تہمت لگی، اللہ تعالیٰ نے ان کو بری ثابت کر دیا اور عزت دی، اونچا مقام دیا، اور اتنا بڑا عہدہ بھی دلایا، بادشاہ کے قریب بھی کیا. تو اللہ اپنے طرف سے اسباب پیدا کرتا ہے. بندے کو مشکل حالات میں مایوس نہیں ہونا چاہیے اور اللہ سے بدگمان نہیں ہونا چاہیے. کیوں اللہ میرے ساتھ ایسا کر رہا؟ اللہ تعالیٰ اس میں کچھ نہ کچھ خیر کا پہلو نکالتا ہے. ترقی بعض اوقات مشکلات کے راستے سے آتی ہے، بعض اوقات مشکلات کے راستے سے ترقی آتی ہے. فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا. اللہ نے فرمایا کہ ہر تنگی کے ساتھ آسانی ہے، ہر مشکل کے ساتھ، تنگی کے ساتھ کشادگی ہے. تو انسان کو اس بات کو یاد رکھنا چاہیے، اور سلف کی زندگی میں یہ سب دیکھنے ملتا ہے. سلف کی زندگی میں یہ سب کچھ دیکھنے ملتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد تقریباً 50 سال تک حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ باحیات رہیں. سوچئے، اور وہ علم جو انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے لیا تھا یہ امت کو پہنچاتی رہیں. اللہ تعالیٰ نے انہیں اتنا اونچا مقام امت میں دیا. تو اچھے لوگوں کی زندگی میں بھی بری چیزیں ہوتی ہیں، حادثات ہوتے ہیں، تکلیفیں ہوتی ہیں، غم اور دکھ اور پریشانیاں ہوتی ہیں. یہ نہیں کہ سب میٹھا میٹھا ہی ہوتا ہے، نہیں، بلکہ اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں، ان کی زندگی میں پریشانیاں دوسروں کے مقابلے میں زیادہ ہوتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ انہیں تکلیفوں میں، مصیبتوں میں مبتلا کرتا ہے. اور تکلیفوں میں جب وہ صبر کرتے ہیں اور ثابت قدم رہتے ہیں تو نکھر کے اور بہتر بنتے ہیں اور دوسروں کے لیے اسوہ بنتے ہیں، دوسروں کے لیے اسوہ اور نمونہ بنتے ہیں، اور یہی لوگ تاریخ بناتے ہیں. اگر ایسے واقعات نکال دیں تاریخ میں تو کیا رہے گا؟ تاریخ میں
تاریخ میں اس طرح کے ٹرائلز اینڈ ٹریبولیشنز، جس کو آپ کہیں آزمائشیں، اچھے لوگوں پر آزمائش آتی ہے اور اس میں وہ جب کھرے اترتے ہیں تو بعد والوں کے لیے تاریخ ساز بنتے ہیں. وہ تاریخ کا حصہ نہیں بنتے بلکہ تاریخ بنانے والے بنتے ہیں. تو اپنے آپ کو انسان ایسا کب بناتا ہے؟ جب وہ اپنے کردار کو اتنا اونچا کرے کہ حالات اس کو توڑ نہ سکیں، بلکہ وہ حالات کو موڑ دیتا ہے. اتنا پختہ ہوتا ہے کہ وہ حالات میں جمع رہتا ہے اور پھر اللہ تعالیٰ اس کے لیے بہتر حالات لاتا ہے اور اس کی سچائی کو اور زیادہ لوگوں کے سامنے کرتا ہے. تو یہ حضرت عائشہ کی فضیلت ہے اور اس سے کئی اسباق ہم کو سیکھنے ملتے ہیں. ایک تو یہ کہ اللہ نے ان کی فضیلت بیان کی، اگر یہ حادثہ ہی نہیں ہوتا تو قرآن میں آیت کہاں سے آتی. دوسرے یہ کہ اس سے منافقین، اہل ایمان، اچھے برے، دوست دشمن کھل کے سامنے آ گئے. تو اس طرح سے مدینہ میں معلوم پڑ گیا کہ کون کون ہے، کیونکہ ایسی حالات میں انسان کے اندر کا شر پورا باہر نکل کے آتا ہے، موقع ضائع نہیں کرتا، ہو موقع کا پورا فائدہ اٹھاتا ہے. تو اس میں معلوم پڑ گیا کہ واقعی کون دوست ہے اور کون دشمن ہے. اور اس میں حضرت عائشہ کے لیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے صبر کا جو ثواب تھا یہ بہت ہی عظیم الشان ثواب تھا، کیونکہ جیسی مصیبت ہوتی ہے ویسا اجر و ثواب ہوتا ہے. جیسی مصیبت ہوتی ہے ویسا اجر و ثواب ہوتا ہے. تو اس واقعے میں ہمارے لیے بہت بڑی نصیحت ہے جس کو ہم کو یاد رکھنا چاہیے. ایک اور روایت میں حضرت عائشہ فرماتی ہیں انہا استعارت من اسماء قلادۃ فہلکت. حضرت عائشہ نے حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک ہار استعارہ یعنی مستعار لیا، یعنی ادھار لیا، استعمال کرنے کے لیے لیا، عاریتاً لیا کہ اس کو وہ بعد میں لوٹائیں گی، لیکن وہ کھو گیا. فبعث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رجلا فوجدها. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آدمی بھیجا ڈھونڈنے کے لیے تو ملا. فادرکتہم الصلاۃ ولیس معہم ماء فصلوا. اب جن کو بھیجا تھا ڈھونڈنے کے لیے، ڈھونڈے لیکن وہ ملا نہیں، تو ایسا ہوا کہ اسی دوران نماز کا وقت آ گیا. اب نماز کا وقت جب آیا تو نہ ان کے پاس پانی تھا اور نہ اس وقت میں تیمم کی آیت نازل ہوئی تھی. اب پانی نہیں تھا، کیا کریں؟ ولیس معہم ماء. اب انہوں نے سوچا کہ نماز تو چھوڑ نہیں سکتے، پانی نہیں ہے، وضو نہیں ہے، تو وضو کیے بغیر ویسی نماز ان لوگوں نے پڑھ لی ہے. اور ایک روایت میں ہے کہ فصلوا وهم علی غیر وضو. انہوں نے نماز پڑھی ایسے حال میں کہ وہ بے وضو تھے، پانی ملا نہیں، تو کیا کریں گے؟ نماز چھوڑیں گے؟ نہیں، انہوں نے کہا کہ نماز پڑھ لو ایسی، بغیر پانی کے، بغیر وضو کے انہوں نے نماز پڑھ لی. ابھی تیمم کی آیت نازل نہیں ہوئی تھی. فشکوا ذلک الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فانزل اللہ آیت التیمم. جب وہ واپس لوٹے تو انہوں نے اس پورے معاملے کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ذکر کیا کہ ہم کو نماز کا وقت ہو گیا تھا، ہم نے نماز ویسی پڑھ لی، ہم نے وضو نہیں کیا. تو اس پر اللہ تعالیٰ نے تیمم کی آیت نازل کی کہ اگر تم کو پانی نہ ملے تو تم تیمم کرو. فقال اسید ابن حضیر لعائشہ جزاک اللہ خیراً. حضرت اسید ابن حضیر صحابی ہیں، انہوں نے حضرت عائشہ سے کہا اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے. فواللہ ما نزل بکی امر تکرہینہ الا جعل اللہ ذلک لکی وللمسلمین فیہ خیرا. کہا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے، جب بھی کوئی پریشانی آپ پر نازل ہوتی ہے اللہ تعالیٰ آپ کے لیے بھی اور مسلمانوں کے لیے بھی اس میں کچھ نہ کچھ خیر ہی نکالتا ہے. آپ کا ہار نہیں کھوتا، لوگ ڈھونڈنے نہیں جاتے اور پھر پانی نہیں ملتا اور پھر ویسی بے وضو نماز پڑھ لیتے نہیں، تو پھر تیمم کی آیت نازل نہیں ہوتی جو قیامت تک کے مسلمانوں کے لیے سہولت ہے کہ اگر تم کو پانی نہ ملے تو تیمم کرو. تو یہ اگر مسئلہ نہیں ہوتا، دیکھیے یہ اس کو پازیٹیو تھنکنگ کہتے ہیں کہ برے میں اچھا دیکھنا، کہ انسان کی زندگی میں بعض اوقات کوئی برا واقعہ ہوتا ہے اور اس وقت تک کہ انسان اس کو برا ہی سمجھ رہا ہوتا ہے، چونکہ فیوچر اس کے سامنے نہیں ہوتا ہے، لہٰذا وہ حال ہی میں پھنس کے رہ جاتا ہے. اگر وہ انتظار کرے تو دیکھے گا کہ آج جو میرے ساتھ برا ہوا ہے، یہی حادثہ، یہی تکلیف، یہی مصیبت میرے لیے سیڑھی بنی کل کی کامیابی کی، کل کی ترقی کی. اور ہر آدمی پلٹ کے پیچھے دیکھے
تو اس کو دکھائی دے گا کہ کئی ایسے واقعات زندگی میں ہوئے جو برے تھے، لیکن انہی میں سے اللہ تعالیٰ نے میرے لیے خیر کا پہلو نکالا، کامیابی کا پہلو نکالا۔ لیکن چونکہ انسان فیوچر نہیں جانتا، اس لیے بے صبرا ہو جاتا ہے اور پریشان ہوتا ہے، ڈسٹرب ہوتا ہے۔ تو یہی بات اس واقعے میں ملتی ہے کہ ہم سوچیں کہ اگر وہ واقعہ نہیں ہوتا، ہار کھوتا نہیں، لوگ تلاش کرنے جاتے نہیں، تو آیت تیمم بھی نازل نہیں ہوتی۔ تو ایک پریشانی آئی، اللہ تعالیٰ نے اس کا حل بھی نازل کر دیا، اور قیامت تک کے مسلمانوں کے لیے یہ حل دے دیا کہ اگر تم کو پانی نہیں ملتا ہے تو تم تیمم کرو گے۔ اس واقعے میں ایک اور مسئلہ سامنے آتا ہے جس کو امام البخاری نے اس سے استنباط کیا ہے کہ اگر کوئی آدمی اس کے پاس پانی نہ ہو اور وہ تیمم بھی نہ کر پائیں تو اسی حال میں نماز پڑھے تو نماز ہو جائے گی۔ جیسے کوئی آدمی دواخانے میں بستر پر ہے اور پانی اس کے لیے منع ہے اور وہ ہل بھی نہیں سکتا ہے، بالکل پڑا ہوا ہے اسی طرح سے، اور تیمم بھی نہیں کر سکتا ہے کیونکہ آئی سی یو میں وہ بھی نہیں کر سکتے ہیں، مٹی لے جائیں وہاں پہ تو بالکل ہر چیز سے دھول مٹی سے بھی بچتے ہیں، وہ زخمی ہیں، زخم کی حالت میں نماز پڑھنا ہے تو تیمم بھی نہیں کر سکتا ہے۔ تو ایسے وقت میں کیا کرے؟ نہ وضو نہ تیمم، جیسے ہاتھ پاؤں جلا ہوا ہو کسی کا، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اگر ایسی کوئی حالت آدمی کی ہے کہ نہ وہ وضو کر سکتا ہے اور نہ تیمم کر سکتا ہے تو کیا کرے؟ تو چونکہ ان دونوں صحابیوں نے تیمم کا تو حکم آیا ہی نہیں تھا اور وضو کے لیے پانی نہیں تھا، تو بغیر اس کے ہی انہوں نے نماز پڑھ لی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آنے کے بعد ان کو نماز دہرانے کے لیے نہیں کہا، جس سے معلوم ہوا کہ ان کی بے وضو پڑی ہوئی نماز وہ ہو گئی۔ تو آج اگر کوئی آدمی اس کو پانی نہیں ملتا ہے اور تیمم پر بھی قادر نہ ہو تو وہ انہی کی حالت میں چلا گیا کہ تیمم کی آیت نازل ہی نہیں ہوئی تھی، کہ وہ ایسا ہے جیسے تیمم نہیں کر سکتا ہے، ایک اس لیے کہ تیمم کا حکم نہیں آیا، دوسرا اس لیے کہ حکم آیا لیکن قادر نہیں ہے، تو دونوں ایک اعتبار سے برابر ہی ہیں۔ تو ایسا آدمی اگر اسی حالت میں نماز پڑھ لیتا ہے تو اس کی نماز ہوگی۔ جیسے مثال کے طور پر کسی کو مان لیجئے، یہ بہت دور کی بات بول رہا ہوں میں، کسی کو کوئی کڈنیپ کر کے لے گیا اور اس کو باندھ کے رکھا ہے، اب باندھ کے رکھا ہے، نہ وہ وضو کر سکتا ہے اور نہ وہ تیمم کر سکتا ہے، ہاتھ ہی بندھے ہوئے اس کے ہیں، تو کیا کرے گا؟ تو ایسے وقت میں ایسا انسان اگر اسی حالت میں نماز پڑھ لے تو اس کی نماز ہوگی۔ اللہ ہم سب کو بچائے رکھے کڈنیپ ہونے سے۔ لیکن یہ مسئلہ ہے چونکہ سامنے آج نے بتایا کہ کوئی آدمی بالکل پڑا ہوا ہے اس طرح سے اور وہ ہل بھی نہیں سکتا ہے، تو ایسا انسان اگر نہ وضو کر سکے نہ تیمم کر سکے تو ایسا انسان پانی کی موجودگی میں بھی اور مٹی کی موجودگی میں بھی، لیکن وہ قادر نہیں ہے، کر نہیں سکتا ہے، اگر اسی حالت میں اشارے سے نماز پڑھتا ہے تب بھی اس کی نماز ہوگی۔ اس واقعے سے بات معلوم ہوتی ہے۔ تو یہ بخاری اور مسلم کی روایت ہے جس میں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ صحابہ یہ سمجھتے تھے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کی طرف سے امت کے لیے خیر ہیں، اور اسی لیے اسید بن حضیر ایک عظیم الشان صحابی ہیں، تو انہوں نے کہا کہ اللہ آپ کو جزائے خیر دے کہ جب بھی آپ کے اوپر کوئی پریشانی آتی جس کو آپ پسند نہیں کرتی ہو، آپ کو تکلیف جس سے ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ اس تکلیف میں آپ کے لیے بھی اور امت کے لیے بھی کوئی خیر نکال دیتا ہے، کوئی بھلائی کا پہلو اس میں ہوتا ہے۔ تو حضرت عائشہ کی زندگی میں جو بھی اس طرح کے واقعات ہوئے تو اللہ نے کچھ نہ کچھ خیر امت کو اس کے ذریعے سے عطا کی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن و سنت کا گہرا علم حاصل کرنے کی توفیق دے، اور صحابیات و صحابہ کی زندگی سے جو اسوہ ہمارے سامنے آتا ہے اور جو باتیں سیکھنے کو ملتی ہیں، اپنی زندگی میں ان کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول ھذا واستغفر اللہ لی ولکم۔